بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان اور رحمت کے 300 دروازے۔ جنتی صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس میں غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب یعنی پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی صفحہ نمبر 387 اور حدیث نمبر 2354 ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے تھا، جبھی تو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں، نیز اس اچھی نیت سے ماہ شعبان کے روزے رکھنے میں دلچسپی لیں کہ میں اس مہینے میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اے کاش ہم بھی روزہ دار ہوں۔ شب برات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی خوب برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی ہے۔ یہ حدیث پاک جامعہ صغیر صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 3952 ہے۔ شب برات کے 15 نام ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البرات نجات والی رات، لیلۃ السق دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اسے لیلۃ البراءت اور لیلۃ السق نجات و دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات میں اپنے مومن بندوں کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 41۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے: لیلۃ القسمت، لیلۃ التکفیر کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، لیلۃ الاجابہ کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ الحیات، لیلۃ عید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر، لیلۃ الغفران۔ یہ تمام نام ماذا فی شعبان کتاب میں صفحہ نمبر 72 اور 75 پر ہیں۔ اس رات میں 300 دروازے رحمت کے کھولے جاتے ہیں۔ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزاع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کی سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری رضا سے تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔